آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے اپنے جگری دوست کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے میرے محبوب سیاسی رہنما کو گھڑی چور کہا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اس کے اوپر شرمندہ ہو اور اس کو لگے کہ مجھ سے کوئی غلط کام ہوا ہے، جذبات میں آ کر میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ آپ اس کی پرستاری کا لیول چیک کریں کہ گرفتاری کے بعد پولیس کی موجودگی میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لیڈر کی خاطر جان لے بھی سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں، اور اس کی ماں بیچاری گونگی ہے، بول نہیں سکتی، 2 بہنیں ہیں اور وہ اپنے گھر کا واحد کفیل ہے۔ پھر یہ جو میریٹ ہوٹل میں واقعہ ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کے پی میں ایک امام مسجد کی تضحیک اس لیے کی گئی کہ یہ ہمارے لیڈر پر تنقید کرتا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ سمجھ لیں کہ دیگ کے چند چاول ہیں، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ نتیجہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی نفرت انگیز تقاریر اور بیانات کا، جس کے ذریعے وہ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت، بغض اور انتشار انڈیل رہے ہیں۔ اور یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے بھیڑ کو قوم بنانا تھا، وہ خود بھیڑ کو پریشر گروپس اور عدم برداشت اور نفرت سے لبریز جتھوں کی صورت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا نا، کھڑکیاں کھولی نہیں، دیوار گھر کی توڑ دی، بس یہی وہ کر سکا تازہ ہوا کے نام پر۔ آج دیکھیں دوستیوں، تعلق، رشتے ناتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ عام آدمی کو ہجان میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ سیاسی مخالفین کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، ہم مٹھیاں بھینچ کر دانت کچکچانے لگتے ہیں، بس نہیں چلتا کہ اگلے کو کچا کھا جائیں۔ اور اس ہجان کی وجہ سے ہماری عقل پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سیاسی مخالفین دشمن کے ایجنٹ اور وطن کے غدار نظر آنے لگے۔ اس پہ آصف محمود صاحب نے بہت اچھا کالم لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جو جس سیاسی رہنما کا عاشق ہے اس کے لیے وہی معیار حق ہے، وہ دیوتا ہے، وہ غلطیوں سے مبرہ ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان کا بس چلے تو یہ تو نعوذ باللہ اسے پیغمبر قرار دے دیں۔ اور کبھی تو لگتا ہے کہ یہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ دن رات اپنے اپنے لیڈر کی مجاوری کرتے رہیں، اور قیادت جو مرضی کر جائے یہ مشقتی اس کا دفاع کرنے کے لیے ہر دم تیار نظر آتے ہیں۔ ٹالرنس اور ٹیمپرامنٹ کا یہ عالم ہے کہ 2 منٹ سنجیدہ گفتگو کرنا ممکن نہیں، 2-4 جملوں کے بعد لوگ ہانپ جاتے ہیں اور اس کے بعد مغلظات بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس نہیں چلتا کہ ہم باتوں کے گھونسے بنا کے مخالف کو ڈھیر کر دیں۔ نہ باہمی احترام باقی بچا ہے اور نہ حفظ مراتب، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ وہ رحمان حفیظ نے کہا نا، اب تو یہ مل کے دعا بھی نہیں کر سکتے، اب تو اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے خوف آتا ہے۔ یعنی ہماری حالت تو اب یہ ہوتی جا رہی، سب نے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ لکیر کے اس طرف آ جاؤ تو ہمارے دوست ورنہ دشمن، بیچ کا کوئی مقام کسی نے باقی نہیں رہنے دیا، اور یہ لکیر دوستیوں کو چاٹ رہی ہے اور رشتوں کو کھا رہی ہے۔ برسوں اشروں کے تعلقات ہوتے ہیں، لوگ ایک لمحے میں برباد کر دیتے ہیں۔ اور کن کے لیے برباد کر دیتے ہیں؟ وہ سیاستدان جو ساری زندگی میں شاید ان سے ہاتھ بھی نہ ملائیں۔ یہ پرائی بارات کے وہ دیوانے ہیں جو بلا وجہ جھومتے پائے جاتے ہیں۔ قوموں کا یہ رویہ، یہ مزاج، یہ چلن نہیں ہوتا۔ یوں سرے بازار پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی، عورتوں کے سروں سے چادریں نہیں کھینچی جاتی۔ ہم اپنی سیاسی پارٹی کے ادنا مفاد کے لیے کسی پر بھی کوئی بہتان لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس بہتان کو اندھا دھند فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، عمیر صاحب بہت خوبصورت پوائنٹ جو سنا پچھلے دنوں، کعبہ کو بچانے کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 5 آیات کی سورہ فیل نازل فرماتے ہیں، اور ایک انسان کی عزت پر حرف آتا ہے تو 100 سے زیادہ آیات کی، 111 آیات کی پوری سورہ یوسف نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کی نظر میں ایک انسان کی عزت اور قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھ کے، وہ رومی نے اسی لیے شاید کہا از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ تو خدارا اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیے اپنے نامہ اعمال کو خراب نہ کریں۔ اور ویسے بھی اب کم از کم اخلاقی اعتبار سے کسی سیاسی جماعت کو کسی دوسری سیاسی جماعت پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ ہر وہ حرکت ہر اس گروہ کو گوارا ہے جس سے اس کا مفاد پورا ہوتا ہے، اور ہر اس مرحلے پر انہیں اقوال زریں یاد آ جاتے ہیں جب ان کے مفادات پورے نہ ہو رہے۔ تبدیلی سے لے کر بیانیے تک کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ 19-20 کے فرق کے ساتھ اب سب کا نامہ اعمال اور رزلٹ کارڈ تقریباً ایک جیسا ہے۔ کوئی آئے میرے ساتھ بات کرے، میں تو دلیل کے ساتھ بات کرے نا، میں تو کہوں گا اتنی نہ بڑھا پاکیے داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس وقت اس قوم کو اخلاقیات کی، قوت برداشت کی، مثبت فکر و عمل کی
محبت و اخوت کی، رواداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان اخلاقی اقدار کے پرچار کے لیے، فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور پازیٹو پاکستان کا بھی ساتھ دیں۔ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر بدل نہ دیا آدمی نے دنیا کو، تو جان لو کہ یہاں آدمی کی خیر نہیں۔